انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 105 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے ایک بار پھر اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ پہلے بھی اس سے منع فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اب آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اسی چیز کی تاکید کرائی گئی ہے کہ فرقہ واریت نہ پھیلایا کرو، اختلاف نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 2 بار اس چیز کی تاکید اس لیے فرمائی اللہ رب العزت نے کہ مسلمانوں اور مومنین کی جماعتیں مضبوط ہو جائیں، ان کے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں، تاکہ میدان جہاد میں وہ کافروں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو کر جہاد کر سکے۔ کیونکہ جب تمہاری اپنی جماعت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائیں تو پھر بندہ غیر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو سکتا نہیں ہے، جب تک اپنی جماعتی اختلافات سارے ختم نہ ہو جائیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں 2 بار، ایک ہے تفرقوا، ایک ہے واختلفوا۔ تو تفرقوا سے مراد اپنے باہمی عداوت اور باہمی لڑائی جھگڑے ہیں، تو فرمائے یہ بھی ختم کرو، اور واختلفوا سے دینی اختلافات ہیں کہ دنیاوی اور دینی اختلافات دونوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر جہاد کرنا چاہتے ہو، کافروں کے صف میں گھس کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو مسلمان اور مومنین کی جماعت کو اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے اختلاف بغاوت ڈال دی ہے، واختلفوا جنہوں نے اختلاف کر دیا ہے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، واضح دلائل آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلافات کر دیے ہیں، انہوں نے بغاوت پھیلا دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ تو تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، مسلمانوں کی جماعت ایک ہو جائیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور یہاں 2 گروہوں کا ذکر کیا اللہ نے کہ قیامت والے دن ان کی حالت کیا ہوگی۔ یوم، جس دن تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید نظر آئیں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، ان پہ سیاہت چھائی ہوئی ہوگی، وہ بالکل کالے نظر آئیں گے۔ یہ کن کے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، کن کے چہرے ہوں گے جو سفید نظر آئیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، جن کے چہرے سفید نظر آئیں گے وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت۔ اور وتسود وجوہ، اور جن کے چہرے سیاہ نظر آئیں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن پر سیاہت چھائی ہوئی ہوگی، فرماتے ہیں اہل البدعۃ والضلالہ، جو سیاہ چہروں والے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے، اہل گمراہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ بدعتی ان کے چہرے جو ہے نا وہ سیاہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اہل سنت۔ لیکن آج بدبختی یہ ہے کہ جہان بھر کے بدعات کرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرتے سارے کیا ہے؟ گند ہے، بدعات ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہے کیا؟ وہ کون ہے؟ یہ میرے سامنے 11واں پارہ ہے،
اور سورت کا نام سورہ یونس آیت نمبر 26 میں غالباً اللہ فرماتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 26 میں فرمایا والذین للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، احسن الحسنہ، جنہوں نے اچھے کام کیے، الحسنہ، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ تو اچھے کاموں میں جو سب سے بڑا اچھا کام ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، بدعات کا خاتمہ کرنا ہے۔ اچھے کاموں میں سے اچھے کام یہی ہے۔ وَزِيَادَةٌ، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وَزِيَادَةٌ، اور اس سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ اور زیادہ کیا ہے؟ زیادہ یہ ہے کہ اللہ انہیں اپنا دیدار کرائیں گے، ٹھیک ہے نا، جنت بھی چلے جائیں گے اور اللہ اپنا دیدار کرا دیں۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر چائی نہیں ہوگی، قطر، ٹھیک ہے نا، کوئی سیاہی ان کے چہروں پر، کوئی غبار نہیں چائی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، بالکل وہ تر و تازہ ہوں گے جب رب کے دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ دیکھ کر تر و تازہ نظر آئیں گے۔ تو یہ اور آگے فرمایا والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برے اعمال کیے، شرک کی ترویج کی ہے، بدعات کو پھیلایا ہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کا بدلہ جتنا انہوں نے جو گناہ کیا ہوا ہے، وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چائی ہوئی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اور اس دن اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا انہیں نہیں ہوگا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے نا، جو کیا ہے، احسن الحسنہ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، رب کے قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، نبی کی سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن سیاہ ہوں گے چہرے، وتسود، سفید ہوں گے چہرے اور سیاہ چہرے ہوں گے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ احقاف کے ذیل میں فرمایا اما اہل السنت والجماعت، کہ اہل سنت والجماعت ہے تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت وہ ہیں فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ، کہ ان کے فعل اور قول میں جو چیز صحابہ کرام کی جماعت سے ثابت نہ ہو تو فَهُوَ بِدْعَةٌ، وہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ جو صحابہ کرام کی جماعت، کیونکہ اہل سنت نبی کی سنت پر چلنے والے، والجماعت، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی معنی کیا کہ والجماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت ہے۔ تو جو نبی کی سنت پہ چلتے ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہیں، یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ بھلے ہی اپنے آپ پہ اہل سنت والجماعت کا نام ٹائٹل لگائیں، لیکن جب تک نبی کی سنت پہ اور صحابہ کرام کے عمل ان کی زندگیوں کی طرح اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو یہ اہل سنت والجماعت ہو سکتے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، اور یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ خَيْرًا، اگر یہ کام بہتر ہوتا، لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، صحابہ کرام ہم سے آگے ہو جاتے اس میں۔ اگر یہ بدعت جو یہ کرتے ہیں، اگر یہ کوئی بہتر کام ہوتا تو صحابہ کرام بہت بڑی ہستی وہ ہم سے پہلے کر دیتے، لیکن ان سے کہ کوئی کام ثابت نہیں ہے اور ہم کریں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں کوئی کام، ٹھیک ہے نا، اچھا کام ہو اور وہ ہم سے سبقت نہ لے جائے، ٹھیک ہے نا، وہ تو سابقون ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سبقت لے جانے والے۔ تو کیا فرمائے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن سفید ہوں گے چہرے اور سیاہ ہوں گے چہرے۔ اور بدعتی سے بندہ اتنا ہی سوال کرے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو تو عمل کر رہا ہے یہ نبی کی سنت ہے، نبی سے ثابت ہے یا کسی صحابی سے ثابت ہے؟ ثابت کریں، اگر نبی سے ثابت ہے تو پھر تو سنت بن گیا۔ اگر نبی سے ثابت نہیں، کسی صحابی کا عمل نہیں
اور صحابہ کرام کی زندگی میں وہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو پھر یہ عمل اگر یہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کرتا ہے تو پھر یہ کہے گا کہ جی ثابت تو بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ برا بھی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ برا کام ہے، وہ درود پڑھنا برا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بدعت حسنہ ہے، پھر آپ کو کسی سے کہے نا سونا بدعتی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہنستا ہے آگے سے یا کیا جواب دیتا ہے؟ اور سونے بدعتیوں، یہ کسی نے کہا ہے یا کوئی پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے؟ تو یہ بدعت حسنہ شسنہ نہیں ہوتا۔ حسنہ صرف کیا ہے؟ رب العالمین کے قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، امام الانبیاء کی زندگی میں، ان کی طریقوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین لائحہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہا کیا؟ بدعت حسنہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی فی النار، جہنم کی آگ میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی وہ آگ کے اندر ہوگی۔ امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتصام میں لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی کتاب الاعتصام میں ذکر کرتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے دین اسلام میں کوئی بدعت ترویج کر دی ہے، جس نے دین اسلام میں کوئی نئی چیز کی ایجاد کر دی ہو، تو وہ فرماتے ہیں یراہا حسنتاً، اسے نیکی اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، تو فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا کہ وہ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے رسالت میں خیانت کر دی ہے، وہ چیز ہم تک رسول اللہ نے نہیں پہنچائی ہے۔ گویا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں ایسا کام کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ جو بھی بدعات ہو، اذان کے آگے پیچھے لگانے والے بدعات ہو، رسول اللہ کی ولادت کی آڑ میں کرنے والی بدعات ہو، چاہے وہ شب براتوں والی بدعات ہو، جتنے بھی بدعات ہوں، ہر بدعت جو کرتا ہے گویا وہ یہ گمان کر رہا ہے، لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ میں ایک ایسا کام بتا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ہمیں نہیں بتائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہوتی، اس لیے اور کیوں یہ کہا؟ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یقول، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، لوگو آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تام کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے نا۔ وہ کام جو صحابہ کرام گویا یہ باور کرا رہا ہے کہ میں ایک ایسا کام کرتا ہوں، بتا رہا ہوں نیکی کا، جو صدیق اکبر کو بھی نہیں پتا تھا، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کو نہیں پتا تھا، میں تمہیں بتا رہا ہوں 1400-1500 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام ہے، بدعات یہ ہوا کرتے ہیں۔ تو فرمایا، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو جب اللہ نے فرمایا میں نے دین مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت تام کر دی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، جو اس دن جو کام دین نہیں تھا، آج بھی ہم اسے دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اس وقت جو چیز دین میں شامل نہیں تھا، آج 1400-1500 سال کے بعد بھی اس کام کو ہم دین ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ تو اگر بدعت کو سمجھنا ہے نا، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصول السنہ لرد البدع، اور دوسری کتاب ضیاء النور لدحض البدعۃ والفجور، اور ایک الانتصار لسنت سید الابرار۔ ٹھیک ہے، یہ کتابیں اگر کوئی دیکھ لے، اردو میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں، عربی میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی بدعت ہے کیا۔ تو بہرحال بہت سارے چہرے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس بہرحال وہ چہرے جن پر سیاہی چائی ہوگی، یعنی سیاہ نظر آئیں گے، سیاہ ہوں گے۔ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، انہیں کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، پس چکھو عذاب کو بوجہ اس کے جو تم نے انکار کیا ہے، تم نے مسئلہ حق کا انکار کیا ہے، چکھو اب عذاب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، کسی گھنٹے دن مہینے کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، ان نعمتوں میں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں ہم آپ پر حق ظاہر کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، حق کو واضح کرنے کے لیے حق کے ساتھ ساتھ یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ارادہ نہیں کرتے ہیں ظلم کا جہان والوں سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر کام نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہر معاملے نے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے